خدا کے لیے مجھے بچاؤ مارک، جیفرسن نے نقاہت سے کہا۔ مارک کارٹر اسے سہارا دے کر کیبن کے اندر لے گیا اور ایک گداز آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ حیران تھا جیفرسن کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ جیفرسن نے دیکھا مارک کارٹر تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ جھریاں تھیں، آنکھوں کی چمک مدھم اور ان کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے، بال بھی خاصے سفید ہو چکے تھے۔ اسے کارٹر کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا۔ وہ دونوں مدت سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے اور بارہا شکار کی کئی مہمات انہوں نے مل کر سر کی تھیں، لیکن جب سے کارٹر کا نوجوان خوبصورت لڑکا جنگل میں غائب ہوا تھا، اس وقت سے کسی نے اسے ہنستے نہ دیکھا۔ کارٹر کا کہنا تھا اس کا لڑکا کسی انسانی بھیڑیے کا شکار ہوا ہے اور اب تک وہ ویسا ہی بھیڑیا بن چکا ہوگا۔ اس نے یہ کہانی جیفرسن کو بھی سنائی تھی اور سنگ دل جیفرسن نے اس کا خاصا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ کارٹر نہایت صبر اور سکون سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بکرے کی بھنی ہوئی ران جیفرسن کی طرف بڑھا دی۔ اس نے چند منٹ میں اسے اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس کے بعد گرم گرم قہوے کے 2 پیالے پیے اور جان میں جان آئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جیفرسن نے کارٹر کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا مارک، تم نے جو داستان کچھ مدت پہلے مجھے سنائی تھی وہ درست تھی، اور اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تمہارے لڑکے لیوک کو جس درندے نے ہلاک کیا وہ انسانی بھیڑیا ہوگا۔ اوہ، تو آخرکار تمہیں یقین آ ہی گیا، کارٹر نے کہا۔ مجھے پورا واقعہ سناؤ۔ جیفرسن نے شروع سے آخر تک سارا قصہ کہہ سنایا۔ کارٹر سانس روکے سنتا رہا۔ اس کا چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی سفید، کبھی زرد۔ آخر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جیفرسن سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ وہ انسانی بھیڑیے کے روپ میں تھا۔ اس کے خال و خد پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ ہرگز نہیں، جیفرسن نے جواب دیا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے لیوک ہی کا چہرہ تھا۔ ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی آنکھیں اور ویسا ہی دہانہ، صرف فرق اتنا تھا کہ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال، ہاتھ اور پاؤں بالکل بھیڑیے کے سے، اور منہ کے اوپر لمبی سی تھوتنی تھی۔ میں نے اسے صرف آنکھوں کے ذریعے پہچانا، اگرچہ وہ پہلے زرد تھیں پھر سرخ ہو گئیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا ان آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کارٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے کیبن میں ٹہلنے لگا۔ تم کہتے ہو تم نے 2 مرتبہ گولی چلائی، دونوں مرتبہ گولیاں اسے لگیں مگر وہ نہیں مرا۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے کارٹر، تم جانتے ہی ہو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، اور پھر 12 بور کی یہ 2 نالی کے طاقتور کارتوس جو میں نے بہت قریب سے چلائے تھے، باخدا اس کی جگہ کوئی ہاتھی بھی ہوتا تو دوسرا سانس نہ لیتا، مگر اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ کارٹر کے لبوں پر پراسرار تبسم نمودار ہوا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ سیسے کے کارتوس، تلوار یا خنجر اسے ہلاک نہیں کر سکتے جیفرسن۔ ایسی بلاؤں کو چاندی کے کارتوسوں سے مارا جا سکتا ہے۔ اس بلا کو جلد سے جلد فنا کر دینا ہمارا فرض ہے جیفرسن، ورنہ جتنے انسان اس کے پنجوں کا شکار ہوں گے سب کے سب انسانی بھیڑیے بنتے چلے جائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا، پھر انہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بولو، کیا تم اس فرض کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ جیفرسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم ہمیشہ ایسی مہموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں کارٹر، میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں اس مہم پر جانے کے اپنے انتظامات کر لینے چاہیے۔ ڈان جیفرسن کو بخار ایسا چڑھا کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بیچارہ کارٹر ہی اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ بخار کی حالت میں دیر تک ہذیانی کیفیت طاری رہتی۔ اول تو اسے رات کو نیند نہ آتی، اگرچہ چند منٹ کے لیے سوتا تو فوراً چیخ مار کر بیدار ہو جاتا۔ پھر اس کا جسم تھر تھرانے لگتا، خوف سے آنکھیں ابل آتیں اور وہ بے دم ہو جاتا۔ کارٹر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ممکن ہو جنگل میں جا کر انسانی بھیڑیے کو فنا کر دیا جائے۔ 2 ہفتے بعد خدا خدا کر کے جیفرسن کا بخار اترا۔ کارٹر نے اسے مرغن غذائیں کھلائیں اور بہت جلد اس کی صحت واپس آ گئی۔ ایک روز جیفرسن بستر پر لیٹا تھا اور کارٹر کسی بڑی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا کہ جیفرسن نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک پرانا کلمی روزنامچہ ہے،
میری دادی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، کارٹر نے جواب دیا۔ مجھے بھی تو سناؤ، کیا لکھا ہے تمہاری دادی اماں نے؟ یہ تو خاصا پرانا ہوگا۔ ہاں، کم از کم 100 سال تو اسے ہو ہی گئے ہیں، کارٹر نے کہا۔ اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ میں ایک خاص واقعہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں بھی سننا چاہتا ہوں، جیفرسن نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ تو لو پھر سنو۔ دادی جان ایک جگہ لکھتی ہیں، کل رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی، چچا ایڈم کارٹر سیر کے لیے جنگل میں گئے، وہاں صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس۔ خدا کی پناہ، جیفرسن چلایا، یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کارٹر؟ میں نے تمہاری دادی کے چچا ایڈم کارٹر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ وہ اپنے عہد کے بڑے پکے شکاری اور بے حد دلیر آدمی تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ان کے زمانے میں بھی یہ جنگل ایسا ہی تھا اور صنوبر کا وہ درخت؟ خدا رحم کرے، کیا انہوں نے بھی چاند کی 14ویں تاریخ کو انسانی بھیڑیاں دیکھا تھا؟ ہاں جیفرسن، کارٹر نے سرد آب بھر کر کہا، ہمارے خاندان پر یہ لعنت اسی زمانے سے سوار ہے۔ ایڈم کارٹر دراصل میرے دادا کا چچا تھا، اسی لیے دادی اماں بھی اسے چچا ہی کہتی تھیں۔ میری پیدائش سے بھی بہت پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا ہے وہ نہایت نڈر اور تجربہ کار شکاری تھے۔ ان کے کارنامے آج گرد و نواح کے بڑے بوڑھوں کی زبان پر ہیں۔ جنوری کی 17 تاریخ تھی اور چاند کی 14ویں جب وہ جنگل میں گیا، اور سن تھا سن 1863، گویا آج سے 110 برس پہلے۔ جیفرسن چلایا، ہاں 110 برس پہلے، اور اتنی مدت گزر چکی کہ انسانی بھیڑیے کی شکل میں یہ بلا ہم پر مسلط ہے۔ اب تک ہمارے خاندان کے 4 افراد اس کے حملے کا شکار ہو کر انسانی بھیڑیے کا قالب اختیار کر چکے ہیں، اور 5واں میرا بیٹا۔ کارٹر کی آواز فرط رنج سے بھرا گئی۔ اس نے رومال نکال کر آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ جیفرسن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کارٹر کے کندھے پر رکھ کر تسلی دی۔ فکر مت کرو دوست، ہم دونوں جنگل میں چلیں گے اور اس بلا کو ختم کر کے آئیں گے۔ اب مہربانی کر کے اپنی دادی کا روزنامچہ سناؤ، آگے کیا لکھا ہے؟ کارٹر نے آنسو پونچھے اور ایک بار پھر اس سال خوردہ کتاب پر نگاہیں جما دیں۔ اس کا ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد اس نے عبارت پڑھنی شروع کی۔ چچا ایڈم نے اسے صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس لمبی گھاس میں دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ انسانوں کا اور جسم بھیڑیے کا سا تھا، اور اگر میرے گلے میں جنگلی گلابوں کے پھولوں کا ہار نہ پڑا ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، اور پھر میں بھی اپنے پردادا کی مانند انسانی بھیڑیے کا روپ دھار لیتا۔ میرے پردادا نے بہت برس پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر کو ہلاک کیا تھا۔ وہ جادوگر کالے علم کا ماہر تھا۔ مرتے ہوئے میرے پردادا کو بددعا دی کہ تجھے بھیڑیا کھائے گا، اور پھر تو بھی بھیڑیا بن کر اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی کو مارے گا، اور اس طرح کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ایک مذہبی آدمی نے اس بلا سے بچنے کی کئی تدابیر بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جنگل میں جائیں تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھول کا ہار گلے میں ڈال لیں۔ انسانی بھیڑیا جو ایک بدروح ہے ان سے بھاگتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ایسے خنجر بنوائے جائیں جن کے دستے چاندی کے ہوں، یا بندوق میں ایسے کارتوس بھریں جن کے خول چاندی کے ہوں۔ چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات انسانی بھیڑیے پر اثر نہیں کر سکتی۔ جب پورا چاند آسمان پر روشن ہو تو جنگل میں نہ جائیں، اور 14ویں کے بعد 15ویں، 16ویں یا 17ویں تاریخ کو بھی ادھر جانے کا قصد نہ کریں۔ اگر اس دوران میں جانا پڑ جائے تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھولوں کا ہار گلے میں ڈال کر جائیں۔ انسانی بھیڑیے کا پنجہ ان پھولوں سے چھو جائے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر جنگلی پھول گلے میں ڈالنے یاد نہ رہیں اور انسانی بھیڑیا حملہ آور ہو تو چاہیے کہ آدمی بہتے ہوئے پانی کی طرف دوڑے اور اس میں چھلانگ لگا دے۔ انسانی بھیڑیے بہتے پانی کو عبور نہیں کر سکتے۔ اس آخری ترکیب نے میری جان بچائی، جیفرسن نے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے صرف سنا تھا کہ اگر ایسا ہو تو دریا میں کود کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے پاس چاندی کی کتنی مقدار ہے؟ کارٹر نے پوچھا۔ چاندی؟ جیفرسن نے ندامت سے کہا، بھلا میرے پاس چاندی کہاں سے آئی؟ بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاندی حاصل کرنا ہوگی، کارٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم نے سن لیا، اس بلا کو صرف چاندی کے کارتوسوں ہی سے فنا کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ میرے پاس گھر میں $20-25 کی رقم محفوظ پڑی ہوگی۔
کہو تو وہ لا دوں، اگر اس رقم میں چاندی مل سکے تو۔ جیفرسن نے کہا، بہت خوب، کوئی $30 میرے پاس بھی ہیں۔ میرا خیال ہے $50 میں چاندی کی اتنی مقدار ہم خرید سکتے ہیں کہ اس سے 4-5 کارتوسوں پر خول چڑھائے جا سکیں۔ اگلے 2 دن انہوں نے چاندی خریدنے اور کارتوس بنانے میں لگا دیے۔ جیفرسن اپنی 12 بور کی بندوق وہیں جنگل میں پھینک آیا تھا۔ خوش قسمتی سے کارٹر کے پاس ایک فالتو بندوق تھی، وہ اس نے جیفرسن کو دے دی۔ اب انہیں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار تھا۔ انہوں نے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے بہت سے ہار بھی تیار کر لیے۔ فرصت کے اوقات میں وہ دونوں اپنی اپنی بندوقوں سے نشانے کی مشق کرتے۔ جیفرسن نے ایک روز اداس ہو کر کہا، مجھے اپنی اس 12 بور کی بندوق کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ایک مدت سے وہ میرے قبضے میں تھی اور اس نے بے شمار جانور ہلاک کیے تھے۔ فکر نہ کرو جیفرسن، تمہاری بندوق ضرور وہیں کہیں جنگل میں پڑی مل جائے گی، اور اگر نہ ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عمدہ بندوق دلواؤں گا۔ کارٹر نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور پھر منہ پھیر کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ جیفرسن نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ یکا یک اسے خیال آیا وہ کتنا کمینہ اور کم ظرف ہے، اور اس 2 کوڑی کی بندوق کا صدمہ نہیں بھولتا، اور ادھر کارٹر اتنا شریف النفس کہ جس نے جوان بیٹے کی موت پر صبر کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے انسانی بھیڑیا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 14ویں رات کا چاند مشرقی افق سے نکلا تو دونوں اپنی اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دونوں نے ابھرتے ہوئے گول سنہری چاند کو ایک نظر دیکھا، بندوقیں کندھوں پر، جنگلی گلاب اور لہسن کے ہار اپنے اپنے گلے میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں ایک جگہ سے دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ بہاؤ کے الٹے رخ کوئی 5 میل دور جا کر کارٹر نے گھاس میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی کشتی اور 2 چپو برآمد کیے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں۔ چاند ان کے ساتھ ساتھ تھا اور اب خاصی اونچائی پر آ گیا تھا۔ جنگل میں ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ چاندنی میں دور تک کا منظر ایک خواب کی مانند ان کی نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ نہایت حسین رات تھی۔ حسن کا جادو جنگل کے چپے چپے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر کارٹر نے جیفرسن کی مدد سے کشتی گھسیٹ کر کنارے پر لگا دی اور لکڑی کی ایک لمبی سیخ کے ساتھ باندھ دی۔ اس کے بعد دونوں آگے پیچھے جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں صنوبر کا وہ آسیبی درخت گزشتہ 100 سال بلکہ اس سے بھی پہلے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کارٹر آگے تھا، جیفرسن پیچھے۔ جنگل میں کوئی ذی روح نہ تھا، پرندے تک خاموش۔ یہ ایسی ہوش ربا خاموشی تھی جو انسان کے اعصاب بہت جلد شکستہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ کائنات کتنی پراسرار اور انوکھی ہے، جیفرسن نے دل میں سوچا۔ ہم اس کے راز کبھی نہیں پا سکتے۔ موت ہے کیا، زندگی کیا ہے، روح کیا ہے، شیطان کیا ہے، پھر مرنے کے بعد ایک انسان کا درندے کے قالب میں نمودار ہونا کتنا عجیب لگتا ہے۔ انتقام، جادو، آسیب، نیکی، خیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ دونوں دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کارٹر نے ایک مرتبہ بھی زبان نہ کھولی۔ شاید وہ بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا جو جیفرسن کے دل میں تھا۔ دفعتاً آبشار کے گرنے سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز جیفرسن کے کانوں میں آئی، اور چند روز پیشتر کا حادثہ پوری شدت سے اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے آواز زیادہ تیز اور واضح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آبشار کے 70-80 فٹ گرنے سے فضا میں دھند کا ایک بادل سا بن گیا تھا۔ یہاں اتنا شور تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اشاروں ہی میں باتیں کر سکتے تھے۔ دونوں 5-7 منٹ تک وہاں گمسم کھڑے رہے۔ جیفرسن سوچ رہا تھا، اس گہرائی میں اتنے تیز بہاؤ کے ساتھ گرنے والا کوئی آدمی زندہ بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ تو بچ گیا تھا۔
پھر وہ وہاں سے پلٹے اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ چاندنی درختوں کی شاخوں اور پتوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب سائے ادھر ادھر بکھرے نظر آنے لگے۔ کارٹر بالکل خاموش تھا۔ جیفرسن کے ذہن میں یکا یک ایک بھیانک خیال آیا اور دہشت سے اس کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا خبر یہ شخص کارٹر خود بھی انسانی بھیڑیا ہو، جو مجھے فریب سے جنگل میں لے آیا ہے اور ابھی اپنی حیت تبدیل کر کے بھیڑیا بن جائے گا۔ عین اس لمحے کارٹر نے گھوم کر جیفرسن کی طرف دیکھا اور جیفرسن اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اگر کارٹر انسانی بھیڑیا ہوتا تو جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کا ہار کبھی نہیں پہن سکتا تھا، اور نہ چاندی کے کارتوس اپنی جیب میں رکھتا، اور نہ بہتے ہوئے پانی کو عبور کرنے کے قابل ہوتا۔ اپنے اس وہم پر جیفرسن کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ہنسی آ گئی۔ کارٹر نے اس ہنسی کا سبب پوچھنے کے لیے پہلی بار زبان کھولی۔ کیا بات ہے جیفرسن، بہت خوش نظر آتے ہو۔ اس نے عجیب انداز سے جیفرسن کو دیکھا۔ یہ ہنسی بالکل بے موقع اور بے محل تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہیں تم خود ہی انسانی بھیڑیے تو نہیں ہو۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا، کارٹر نے سنجیدگی سے کہا اور اسے گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے جیفرسن کو یوں لگا جیسے واقعی اس کے دل کی حرکت تھم گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے کارٹر ہنسا اور بولا، ان واہیات باتوں کو چھوڑو، اب ہم واقعی انسانی بھیڑیے کے آس پاس پہنچ گئے ہیں۔ اپنی بندوق تیار رکھو، کسی بھی وقت ہمارا اس کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب وہ درختوں کے اس جھنڈ کی طرف پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے جہاں جیفرسن نے انسانی بھیڑیے کو پہل دیکھا تھا۔ فاصلہ تھا کہ ختم ہی ہونے میں نہ آتا تھا۔ یوں بھی وہ آہٹ پیدا کیے بغیر چل رہے تھے۔ ٹھیک آدھی رات کا عمل تھا جب انہوں نے دور سے صنوبر کے اس ٹنڈ منڈ درخت کو دیکھا جو ایک خوفناک دیو کی مانند گردن اٹھائے اور بازو پھیلائے اس جھنڈ کے وسط میں کھڑا تھا۔ چاند ان کے سروں پر آ گیا تھا اور حیرت سے اس عجیب مہم کا نظارہ کر رہا تھا۔ جنگل کی حیوانی زندگی آہستہ آہستہ اپنی بیداری اور خبرداری کا احساس انہیں دلا رہی تھی۔ کبھی شاخوں میں چھپے ہوئے پرندے دبی زبان میں سرگوشیاں کرتے، کبھی کوئی چمگادڑ پھڑ پھڑاتی ہوئی جھنڈ میں سے نکلتی اور فضا میں چکر کاٹ کر دوبارہ اسی جھنڈ میں غائب ہو جاتی۔ دفعتاً ایک الو اپنی بھیانک آواز میں چیخا، ہو ہو، پھر وہ فضا میں اڑا اور نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس جھنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں کسی قدر تاریکی تھی، پہل انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دم سادھے پاس پاس کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنی اپنی بندوقیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں سنبھال لی تھیں۔ ان کی انگلیاں لبلبی پر تھیں اور نگاہیں اپنے دشمن کو تلاش کرنے میں۔ ایک ہلکی سی آہٹ گھاس میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چوکنے ہو گئے اور ایک دوسرے کی پشت سے پشت ملا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ انتظار کے یہ لمحات گویا صدیوں پر محیط تھے۔ مان تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ہولناک آواز جنگل میں اٹھی۔ ان دونوں کے دل لرز گئے۔ یہ انسانی بھیڑیے کی چیخ تھی۔ شاید اس نے ان کی بو پا لی تھی۔ چند ثانیے بعد انہوں نے ایک حرکت کرتا ہوا جسم کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر دیکھا۔ یہ ایک جسیم اور قوی بھیڑیا تھا جو گھاس میں دبکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ لیوک، میرے بیٹے، کارٹر کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے۔ انسانی بھیڑیے نے ایک اور دل دوز چیخ ماری، غراتا ہوا گھاس میں سے نکلا اور سیدھا کارٹر کی طرف آیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ جیفرسن نے جھرجھری لی۔ یہ وہی انسانی بھیڑیا تھا جو اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ کارٹر نے نہایت سکون سے بندوق سیدھی کی، نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی بھیڑیے کی کھوپڑی پر لگی۔ وہ الٹ کر گرا۔ اس کی چیخوں اور گراہٹوں سے شجر و حجر کانپنے لگے۔ فضا میں لا تعداد پرندے گھبرا کر چکر کاٹ رہے تھے۔ کارٹر نے دوسرا فائر کیا۔ یہ گولی بھی نشانے پر لگی۔ بھیڑیا ماہی بے آب کی مانند گھاس میں تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ کارٹر اور جیفرسن دونوں لاش کی طرف دوڑے۔ ابھی وہ جھک کر اسے اچھی طرح دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ وہیں جھاڑیوں میں دبکا ہوا ایک اور درندہ ان پر لپکا۔ یہ بھی انسانی بھیڑیا تھا۔
لیکن اس کی شکل اور جسامت پہلے بھیڑیے سے کہیں زیادہ ڈراؤنی اور بڑی تھی۔ جیفرسن فائر کرو، کارٹر چلایا۔ انسانی بھیڑیا ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ جو ہی اس نے جست کی، جیفرسن کی بندوق چلی اور گولی بھیڑیے کے دل میں لگی۔ وہ الٹ کر گرا اور ایک ثانیے کے اندر اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کی پناہ، مجھے اس کا خیال ہی نہ تھا، کارٹر نے کہا۔ یہی وہ خبیث تھا جس نے میرے پیارے بیٹے لیوک کو ہلاک کیا اور اسے اپنی جنس میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے انسانی بھیڑیوں کی لاشوں کو گھسیٹا اور چاندنی میں لے گئے۔ یہ ایک عجیب دہشت انگیز منظر تھا۔ دیکھو دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے، جیفرسن خوف سے چیخا۔ اب بھیڑیوں کی لاشوں کے چہرے تبدیل ہو رہے تھے۔ پہلی لاش بھیڑیے کے بجائے نوجوان لیوک کارٹر کا مردہ جسم پڑا دکھائی دیا۔ وہ پوری انسانی لاش تھی اور اس میں بھیڑیے کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ کارٹر نے اپنے جوان بیٹے کی پیشانی پر جھک کر ایک بوسہ دیا۔ اس کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے گلے سے جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کے ہار اتارے اور مردہ بیٹے کے گلے میں ڈال دیے۔ بھیڑیے کی دوسری لاش بھی تھوڑی دیر بعد ایک انسانی لاش میں بدل گئی۔ یہ ایک بوڑھا اور کریہ النظر جنگلی شخص کا چہرہ سیاہ اور جھریاں دار تھا، ہاتھ پیر سوکھے اور مڑے ہوئے۔ کارٹر نے کہا، شاید یہ وہی جادوگر ہے جس نے مرتے وقت ایڈم کارٹر کو یہ بد دعا دی تھی۔ ابھی وہ اس لاش پر نفرت کی نگاہیں ڈال ہی رہے تھے کہ وہ سیاہ راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ مارک کارٹر گھٹنوں کے بل جھکا اور دیر تک اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا۔ جیفرسن کی گردن بھی ادب سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے لیوک کی لاش اٹھائی اور جنگل سے چلے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہوئے، صبح صادق کا اجالا مشرقی افق سے ایک نیا دن طلوع ہونے کی خوشخبری دے رہا تھا۔